ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ تمام ناظرین سے گزارش ہے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ آج کا ہمارا موضوع سمود، ایک قوم جو عرب میں پائی جاتی تھی۔ سمود قدیم جزیرۃ العرب کی قوم جو پہلے ہزارہ کاف سے تقریباً محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد تک رہی ہیں۔ قوم کے مرثی اعلیٰ کا نام سمود تھا اور مشہور نسب نامہ یہ ہے کہ سمود بن جاشر بن ارہم بن سام بن نوح علیہ السلام۔ عاد جس طرح جنوبی اور مشرقی عرب کے مالک تھے، سمود اس کے مقابل مغربی اور شمالی عرب پر قابض تھے۔ ان کے دارالحکومت کا نام حجر تھا۔ یہ شہر حجاز سے شام کو جانے والے قدیم راستے پر واقع تھا۔ اب عموماً اس شہر کو مدائن صالحہ کہتے ہیں۔ یہ شمالی عرب کی ایک زبردست قوم تھی۔ فن تعمیر میں عاد کی طرح اس کو بھی کمال حاصل تھا۔ پہاڑوں کو کاٹ کر مکان بنانا، پتھروں کی عمارتیں اور مقبرے تیار کرنا اس قوم کا خاص پیشہ تھا۔ یہ یادگاریں اب تک باقی ہیں۔ ان پر ارہامی اور سمودی خط میں کتبے منقوش ہیں۔ سمود ایک ابتدائی عرب قبیلہ تھا جو قدیم دنوں میں معدوم ہو گیا تھا۔ سمود کا قرآن میں 30 بار ذکر آیا ہے، جو خدا کی طرف سے گناہ گار قوموں کی تباہی کے بارے میں ایک اخلاقی سبق کے حصے کے طور پر ہے، جو قرآن کا مرکزی مقصد ہے۔ قرآن کے مطابق سمود ایک پچھلی قوم کے جانشین تھے جسے عاد کہا جاتا تھا، جو اپنے گناہوں کی وجہ سے تباہ ہو گئی تھی۔ وہ زمین کی سطح پر تراشے ہوئے گھروں میں رہتے تھے۔ خدا نے مشرک سمود کو خبردار کرنے کے لیے صالح نبی کا انتخاب کیا۔ وہ خدا کی عبادت کریں۔ قبیلے نے یہ کہہ کر اس کی بات ماننے سے انکار کر دیا کہ صالح محض ایک بشر ہے اور اس نے خدا سے نشانی کا مطالبہ کیا۔ خدا نے اپنی نشانی کے طور پر ایک دودھ والا اونٹ اتارا اور صالح نے اپنے ہم وطنوں سے کہا کہ وہ اونٹ کو نقصان نہ پہنچائیں اور اسے اپنے کنویں سے پانی پینے دیں، لیکن سمود نے اس کی انگلی کاٹ دی۔ یہ دوسری صورت میں اسے زخمی کر دیا۔ پھر خدا نے قبیلے کو تباہ کر دیا سوائے صالح اور چند دوسرے نیک آدمیوں کے۔ سمود کی تباہی کے خدا کے ذرائع میں گرج، چمک، طوفان، چیخ و پکار اور زلزلہ شامل ہے۔ بعض علماء کے مطابق چیخ، جو ایک انتہائی تیز آواز ہے، زلزلے کا سبب بن سکتی ہے۔ سورہ نمل میں پیش کردہ بیان میں سمود کے 9 شریر لوگوں کا بھی ذکر کیا گیا جو اپنے لوگوں پر خدا کے عذاب کے فوراً ذمہ دار ہیں۔ سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ اس نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ وہی ہے جس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور تمہیں اس میں آباد کیا، بس اسی سے بخشش مانگو اور اس کی طرف پلٹ جاؤ۔ میرے رب ہے قریب اور جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے کہا، صالح، ہمیں آپ سے بہت امیدیں تھیں کہ آپ ہمیں ان کی عبادت کرنے سے منع کریں گے جن کے ہمارے آباء و اجداد پوجا کرتے تھے۔ آپ جو ہم سے فرما رہے ہیں، ہم اس کے بارے میں سخت شک میں ہیں۔ اس نے کہا، اے میری قوم، ذرا غور کرو، اگر میرے پاس اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل ہوتی اور وہ مجھے اپنی رحمت سے نوازتا، اگر میں اس کی نافرمانی کروں تو مجھے اللہ سے کون بچا سکتا ہے؟ تم میرا نقصان ہی بڑھا دو گے۔ میری قوم، یہ اونٹ اللہ کا ہے، تمہارے لیے نشانی ہے، لہٰذا اسے خدا کی زمین پر چرنے کے لیے چھوڑ دو اور اسے نقصان نہ پہنچاؤ، ورنہ تم پر عنقریب عذاب آئے گا۔ لیکن انہوں نے اس کو کاٹ دیا۔ تو اس نے کہا، مزید 3 دن زندگی گزارو، یہ تنبیہ غلط ثابت نہیں ہوگی۔ اور اس طرح جب ہمارا حکم پورا ہوا تو ہم نے اپنی رحمت سے صالح اور ان کے ساتھی مومنوں کو اس دن کی رسوائی سے بچا لیا۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تمہارا رب ہے جو مضبوط اور غالب ہے۔ اس دھمکے نے ظالموں کو مارا اور اپنے گھروں میں مردہ پڑ گئے، گویا وہ وہاں کبھی زندہ اور پھلے پھولے نہیں تھے۔ ہاں، سمود نے اپنے رب کو جھٹلایا تو سمود سے دوری۔ اسلامی تفسیری روایت قرآن کے مطابق سمود ایک طاقتور اور بت پرست قبیلہ تھا جسے اپنے مدائن صالحہ کہا جاتا ہے۔ شمال مغربی عرب میں صالح کے شہر۔ جب صالح نے توحید کی تبلیغ شروع کی تو سمود نے مطالبہ کیا کہ وہ ٹھوس چٹان سے حاملہ اونٹنی نکال کر اپنی نبوت ثابت کریں۔ جب خدا نے نبی کو ایسا کرنے کی اجازت دی تو بعض قبائل نے صالح کی پیروی کی، جبکہ بہت سے طاقتور علماء اس کی مخالفت کرتے رہے۔ بچے کو جنم دینے کے بعد اونٹنی نے ہر 2 دن بعد ایک کنویں کا سارا پانی پیا اور پھر لوگوں کے لیے بہت زیادہ دودھ پیدا کیا، لیکن اس کی کٹائی ہوئی اور بالآخر سمود کے 9 افراد نے قتل کر دیا، جنہوں نے پھر صالح کو قتل کرنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہے۔ اپنے لوگوں کو بچانے میں ناکام ہونے کے بعد صالح نے خبردار کیا کہ وہ 3 دن کے بعد تباہ ہو جائیں گے۔ پہلے دن ان کی جلد پیلی ہو جائے گی، دوسرے دن سرخ اور تباہی کے آخری دن سیاہ۔ ایسا ہی ہوا اور سمود کو فنا کر دیا گیا۔ مسلمانوں کا روایتی نظریہ یہ ہے کہ سمود کی تباہی ابراہیم علیہ السلام کی نبوت سے پہلے ہوئی تھی۔ صحیح بخاری کے مجموعہ میں محفوظ ایک حدیثی روایت ہے کہ اسلامی پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر کو سمود کی سرزمین کہا اور اپنی فوجوں کو اس کے کنویں سے پینے یا اس کا پانی استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی اور اس کے کھنڈر میں کبھی داخل ہونے کی اجازت نہیں دی جب تک۔ اگر سمود کی تعمیرات کو دیکھا جائے تو یہ نباتی دور کی ہیں، خاص طور پر پہلی صدی عیسوی کی ہیں۔ 9ویں صدی کے مسلمان عالم ابن سعد کا خیال تھا کہ سمود نباتی تھے۔